تو یقین کریں کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنی ضرورتیں آپ کی اللہ نے پوری کی ہے نا، اتنی کوئی نہیں کر سکتا. آپ ماں کے پیٹ میں اندھے تھے. کیا تھے؟ بلائنڈ. تم دیکھ نہیں سکتے تھے ماں کے پیٹ میں. تم ماں کے پیٹ میں گنگے بھی تھے، بول نہیں سکتے تھے. تم ماں کے پیٹ میں بہرے تھے، سن نہیں سکتے تھے. تم ماں کے پیٹ میں کمزور تھے، کھانا نہیں کھا سکتے تھے، چبا نہیں سکتے تھے، ہضم نہیں کر سکتے تھے. تم ماں کے پیٹ میں تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں، جتنے بھی لوگ سن رہے ہو، ہاں میں تمہاری بات کر رہا ہوں، باقیوں کو چھوڑو، ساری دنیا کی بات نہیں کر رہا، صرف تمہاری بات کر رہا ہوں کہ تم ماں کے پیٹ میں معذور بھی تھے. تم چل نہیں سکتے تھے، تمہاری ٹانگیں تھی لیکن کام نہیں کرتی تھی. ہر لحاظ سے محتاج تھے تم، ہر لحاظ سے. دنیا میں 7 ارب لوگ موجود تھے. تم جس ماں کے پیٹ میں پڑے ہوئے تھے وہ ماں بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتی تھی. دنیا کے 7 ارب لوگ چاہے جتنے بھی اچھے ہو جائیں، جتنے بھی فرشتے ہو جائیں، اس وقت اس بے سہارا دور میں، اس بے سہارا زندگی میں اور اس کمزور سی سچویشن میں تمہاری اگر کوئی ہیلپ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے تھے. لیکن اللہ نے تمہیں اس اندھے پن سے نجات دی، تمہیں آنکھیں دی، آج اس سے تم پوری دنیا دیکھ رہے ہو. اللہ نے تمہاری دیکھنے کی ضرورت کو ماں کے پیٹ کے اندر پورا کر دیا. تم جب بہرے تھے نا ماں کے پیٹ میں، تو اللہ نے تمہیں یہ سننے کی صلاحیت دے دی، جس سے آج تم بہت ساری سریلی آوازوں کو، چرند پرند کی آوازوں کو، ماں کی آواز کو، باپ کی آواز کو، بہن کی آواز کو، بھائی کی آواز کو، تم بہت سارے آوازوں کو، ساؤنڈز کو سن رہے ہو. یہ کوئی بلوٹوتھ نہیں ہے کہ جس کی چارجنگ لو ہوگی تو کچھ دیر کے لیے بہرے ہو جاؤ گے، پھر چارج کرو گے، پھر جا کے تمہیں سنائی دے گا، کہ جس میں کچھ آوازیں تو آتی ہیں، کچھ آوازیں نہیں آتی. ایک عجیب سی ٹیکنالوجی اللہ نے تمہارے ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں دے کے اس دنیا میں بھیجا. تو تمہاری سننے کی صلاحیت بھی اللہ نے پوری کر دی. ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھتے ہو نا؟ اس کے علاوہ تم بول نہیں سکتے تھے ماں کے پیٹ میں، بول نہیں سکتے تھے نا، محتاج تھے نا بولنے کے. تو اللہ نے دان، زبان، مطلب ایک منہ کا ایک سسٹم بنا کے تمہیں اس دنیا میں بھیج دیا. تو آج دیکھو تم کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. آج دیکھو اس زبان سے تم کتنے ٹیسٹ کر چکے ہو. آج دیکھو اس زبان سے تم کیسی فر باتیں بولتے ہو، کیسی لینگویجز تم نے سیکھ لی. انگلش بھی بول لیتے ہو، فارسی بھی بول لیتے ہو، عربی بھی بول لیتے ہو، اردو بھی بول لیتے ہو. ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بھی تمہارے منہ میں آتا ہے، سوچ میں آتا ہے، ایک دم سے فر بول دیتے ہو. لوگوں کو اپنی باتیں سمجھا رہے ہو اور لوگوں کو اسی زبان سے متاثر کر رہے ہو. اپنے دل کی فیلنگز اگر کسی کو بتا رہے ہو تو بول سے بتا رہے ہو. تو اللہ نے تمہاری بول کی ضرورت پوری کر دی. تم گنگے بھی پیدا ہو سکتے تھے. وہ کیسا لمحہ ہوتا کہ اگر اللہ تمہیں بولنے کی صلاحیت نہ دیتے. تمہارے دل ٹوٹ چکا ہوتا، لیکن تم اپنی فیلنگز کسی کو نہ بتا پاتے. کیا کرتے؟ کون سا سہارا ڈھونڈتے؟ تو اللہ نے تمہاری کتنی بڑی ضرورتوں کو پورا کیا. اب چل نہیں سکتے تھے ماں کے پیٹ کے اندر، آج دیکھو کتنا فاسٹ دوڑتے ہو اس دنیا میں، ریس لگاتے ہو. قدم کو لگام ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم پھر کے آ جاتے ہیں، پوری دنیا گھوم رہے ہو. تو دیکھو اللہ نے تمہاری چلنے کی ضرورت کو بھی پورا کر دیا. دیکھو سب سے بڑی چیز مائنڈ. تم ایک عقل مند شخص پیدا ہونا چاہتے تھے، باتوں کو سمجھنے والا شخص پیدا ہونا چاہتے تھے، ٹھیک ہے؟ جب تم ماں کے پیٹ کے اندر یعنی کہ مائنڈ سے خالی تھے، بالکل تمہیں اپنی باتیں نہیں سمجھ آتی تھی، تم کیا کر رہے ہو، کون سے ایکشن کر رہے ہو، تم ننگے ہو، تم نے کچھ پہنا ہوا ہے، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اللہ نے تمہیں عقل دی، آج دنیا میں بھیجا. دیکھو آج اپنے آپ کو کتنا سوار دوار کے لوگوں کے سامنے جاتے ہو، کیسے تمہیں دنیا کی نالج دے دی. ایک میموری کارڈ ہوتا ہے نا، میموری کارڈ جس کی 4 GB گیگا بائٹس میموری ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑا سا ڈیٹا ڈالو گے نا، تو جب اس کی کیپیسٹی فل ہو جائے گی تو آگے سے کہے گا میموری فل. لیکن اللہ نے تمہارے اندر اتنا زبردست برین سیٹ کیا، جو ہے تو چھوٹا سا، لیکن اس کے جو فنکشنز ہیں اور اس کے جو فیچرز ہیں اور اس کی جو ٹیکنالوجی ہے اور اس کی جو کیپیسٹی ہے، اس پہ ذرا غور تو کرو کہ وہ کتنی بڑی ہے، لامحدود ہے. تمہیں اپنی بچپن کی یادیں یاد ہیں، تمہیں جوانی کی یادیں یاد ہیں، تمہارے پتہ نہیں تم نے کتنی کتابیں رٹ لی، تم نے کون سی کلاسوں میں اچھے مارکس لے لیے، تمہیں کون سی شکلیں یاد، اتنا ڈیٹا تمہارے دماغ کے اندر سٹور ہے اور تمہیں بوجھ محسوس ہی نہیں ہوتا. کتنی سوچیں، کتنے ایموشنز، کتنی فیلنگز، جو آنکھوں سے دیکھا، جو کانوں سے سنا،
جو ہاتھوں سے لکھا ایچ اینڈ ایوری تھنگ تمہیں یاد ہے, تمہارے مائنڈ میں سٹور ہے. آج تک مائنڈ نے آپ کو یہ کہا ہے کہ میموری فل نہیں, تو اللہ نے آپ کے مائنڈ کی ضرورت کو بھی پورا کر لیا. یار یہ تو کچھ چند چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یقین کیجئے تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب دنیا میں ہماری کوئی 10,000 کی ہیلپ کرتا ہے نا, مجھے 10,000 کی آج ضرورت ہے اور مجھے آگے کوئی ہاتھ میں پکڑا دے 10,000 روپے کی, یار بھائی تو اس سے اپنی ضرورت کو پورا کر لے, تو میں 2 مہینے تک تو اس کا غلام بن جاتا ہوں, اس کا مرید بن جاتا ہوں, اسے صاحب جی صاحب جی, سر جی سر جی, میڈم میڈم کہنے لگ جاتا ہوں کہ یار اس نے فلاں جگہ پہ فلاں مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا. ارے تو مجھے بتاؤ اللہ رب العزت نے کتنے مشکلات میں تم لوگوں کا ساتھ دیا. جب تم بے بس تھے اللہ نے آج کسی لائق بنا دیا. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا, جتنا بھی سب کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے, تو اللہ کی طرف تو آج تک دل سے نہیں جھکے, اللہ کی طرف تو آج تک شکر کا ایک سجدہ نہ ہو سکا ہم سے. تو ہمارے اندر فالٹ ہے نا, ہمارے اندر کمیاں ہیں نا, ہم اپنے رب کے ناشکرے ہیں کہ نہیں ہیں, بہت ناشکرے. تو کل کو اگر لیٹ سپوز جہنم کا فیصلہ بھی ہمارے لیے ہو جاتا ہے, تو کیا اللہ کو ہم سے دشمنی ہوگی تو ہم جہنم میں جائیں گے؟ نہیں. ہم اگر جہنم میں جائیں گے تو اپنی سستیوں کی وجہ سے جائیں گے. ہم اگر جہنم میں جائیں گے تو اللہ کی ڈھیل سے ناجائز فائدہ جو ہم اٹھا رہے ہیں اس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اللہ کسی کا بھی دشمن نہیں ہے. اللہ رب العزت کی کسی کے ساتھ بھی ضد نہیں ہے کہ بس اس بندے نے جہنم جانا ہی جانا ہے. ارے اللہ نے فرعون کو چانس دیا, قارون کو چانس دیا, بڑے بڑے نافرمانوں کو چانس دیا, بہت سمجھایا کہ بھائی توبہ کر لو, آ جاؤ, چھوڑ دو یہ گناہ کے کام, چھوڑ دو یہ غرور, یہ تکبر, یہ زنا, یہ شراب, یہ گندی زندگی, یہ گندے تھاٹس, یہ لوگوں کو دھوکے دینا. کس کو اللہ نے نہیں سمجھایا؟ ہر ایک انسان کو سمجھانے کے لیے 1000 ہدایت کے رستے ان کے سامنے لائے, 1000 لوگوں کو اس کے سامنے کھڑا کر کے ان کو بتایا, ان کو الرٹ کیا کہ بھائی دیکھو زندگی بہت ٹیمپریری ہے, زندگی بہت شارٹ ہے, اس دنیا سے جانا ہے, اللہ کے سامنا ہے. جنت کا بتایا, دوزخ کا بتایا, ہر چیز بتائی. آپ بھی دیکھ لو, آپ کو بھی سب پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود اپنے ایکشنز دیکھ لو, اس کے باوجود اپنی زندگی کی جو روٹینز ہیں جو چل رہی ہیں اس کو دیکھ لو. اللہ کو راضی کتنا کر رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کتنا کرتے ہیں. 24 گھنٹے کی زندگی اللہ ہمیں جنت بنانے کے لیے دیتا ہے, اور ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی جسموں کے اعضاء کو یوز کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور رات کو مزے سے خراٹے مار کے سوتے ہیں. ہاؤ سو اسٹرینج, لائک سیریسلی. تو یار دیکھو, جب تک یہ اندر سے گلٹ فیل نہیں ہوگا نا, تب تک چینجنگ کی سوچ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی. جب تک ہم اپنے آپ کو نا کمزور نہیں سمجھیں گے نا, تب تک ہماری یہ اکڑ اور ہمارا یہ غرور اور تکبر ٹوٹے گا نہیں.